صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے محبت و پیار کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو آرڈر دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے مردود ٹھہرایا، باہر بھگا دیا، نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں ٹھہریے، ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، باقی جو نعمتیں جو کچھ تمہارا دل کرے بغیر روک ٹوک کے تم کھا سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا دانہ، پھل یا اس درخت کو بہرحال جو بھی تھا کھا لیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ اے آدم، اب آپ بھی آپ کی زوجہ بھی زمین پہ اتر جائیے۔ آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہا زمین پہ اتر آئے۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے اس بات پر ان کو رنج تھا، غم تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، جس کام سے اس نے منع کیا تھا وہ ہم سے ہو گیا، اور اللہ نے آرڈر دے دیا کہ زمین پہ اتر جائیے۔ اب جہاں پہ محبت زیادہ ہو وہاں پہ اتنی سی بات بھی انسان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کو یہ بات بہت زیادہ دکھ دینے والی ہوئی کہ اللہ کریم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام زمین پہ اترنے کے بعد رونے لگ گئے، اور پھر یہ رونا آدم علیہ السلام کا ایک بار نہیں، ایک دن کا نہیں، ایک ہفتے، ایک سال کا نہیں، مفسرین کرام کے مطابق 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے کچھ الفاظ عنایت فرمائے کہ اے آدم، ان لفظوں کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اللہ کریم تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی گناہ کر دیا یا اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر دیا، ایسے نہیں کہنا۔ دیکھو کہ اگر ایسا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا تھا تو پھر جو ناراض ہو وہ معافی کے ڈھنگ بھلا آپ کب سکھاتا ہے؟ اللہ ناراض ہے تو خود معافی کے طریقہ کار کیسے خود سکھا رہا ہے؟ اللہ نے خود سکھائے آدم علیہ السلام کو الفاظ کے، ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگیے اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھنے کے بعد ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، نہ کوئی آدم علیہ السلام کی نافرمانی والا سلسلہ تھا، نہ کوئی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام معاذ اللہ کوئی رب کے نافرمان بنے۔ اصل میں بنایا ہی رب نے خلیفہ آدم علیہ السلام کو زمین کا تھا، زمین پر ہی بھیجنا تھا آدم علیہ السلام کو، اور پھر زمین پر
جو کچھ جنت سے سیکھا تھا کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے بندوں کو بتانی تھیں، وہ وہاں سے دیکھ کر آ گئے۔ اب ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اللہ کے بندوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ رب کو منانا ہو تو طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اس واسطے اللہ کریم جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ والا انداز اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو بنا کر رب نے فرشتوں سے کہا تھا ان کو سجدہ کیجیے۔ اب ان فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اسرافیل علیہ السلام بھی، عزرائیل علیہ السلام بھی۔ ان کو فرشتوں کے رسول کہا جاتا ہے، رسول ملائکہ، یہ فرشتے بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ میرا آدم جس کو میں نے بنایا یہ ان فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس واسطے فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی شان کا مالک، اتنے بڑے مقام کے مالک جب اللہ کو راضی کرنا چاہا، جب اللہ کو راضی کرنے کے درپے ہوئے تو کوئی تڑیاں چھڑیاں نہیں لگائیں، کوئی بڑے الفاظ نہیں بولے، الٹا رو کر رب کو منایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے جس وقت رب کو منانا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کو منانے کے لیے رب کے دربار میں کوئی جتنا ہی بڑا ہو اس سے تو کوئی بڑا نہیں نہ ہو سکتا، اللہ کی ذات سے تو بڑا نہیں نہ ہو سکتا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں نا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کے کوئی برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کوئی جو ہے بارگاہ میں اس کو منانا ہو، راضی کرنا ہو تو اس کی بارگاہ میں عرضی رو کر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرضی کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سبب تھا، یہ مقصد تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھانا تھا میری ذات سے معافی مانگنی ہو تو طریقہ کار وہ ہے جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے طریقہ اختیار فرمایا۔ اور طریقہ بتایا کس نے؟ اللہ نے خود ہی بتایا۔ اللہ نے ہی بتایا نا، کیوں کہ رب ذوالجلال جل شانہ کا مقصد اپنے بندوں کو گرفتار کرنا نہیں، سزا دینا نہیں۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اس واسطے بخشنے کے طریقہ کار، بخشش مانگنے کے طریقہ کار بھی اللہ نے خود سکھائے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے رجوع فرمایا آدم علیہ السلام پر۔ لفظ توبہ، تابہ کا لفظ اللہ کی ذات کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، بندے کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا۔ جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوگی، بندے کو کہا جائے گا کہ اس بندے نے توبہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے جو ہٹ چکا تھا اس سے رجوع کر لیا ہے، کدھر؟ رب کی راہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اس نے رجوع کر لیا۔ اور جب ہوگا کہ اللہ نے توبہ کی، اللہ نے رجوع کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رب نے جو سزا لکھی تھی اس کے مقدر میں، اس سے رجوع فرما کر اس کی بخشش فرما دی ہے، یعنی سزا سے بخشش کی طرف رجوع فرمایا۔ اور بندے کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے جو ہے ہٹ چکا تھا، وہ وہاں سے ادھر رب کی راہ پر آ رہا ہے۔ فتاب علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ والا سلسلہ بحال کر دیا۔ آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب عربی زبان کے اندر اس لفظ کا معنی مبالغے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم کہ مہربان بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا مہربان۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کیا سیکھا؟ ایک بات اس پر ہوگی، دوسری توبہ پر ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کیا سیکھا؟ قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں آدم علیہ السلام نے جو رب سے سیکھے تھے کلمات، وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور اللہ کریم جل شانہ نے ان کلمات کی برکت سے آدم علیہ السلام کی بخشش فرما دی۔ اب دوسرے نمبر پر جو الفاظ دیگر روایات کے اندر موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ فرمائی، اور وہ الفاظ کیا تھے، وہ حدیث کی کتابوں میں طبرانی شریف، مستدرک امام حاکم، امام ابو نعیم اور بیہقی شریف کی روایت میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی۔ وہ الفاظ بھی توجہ سے سنتے جائیے۔ مستدرک امام حاکم کے اندر الفاظ ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے 900 سال تک اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کی، کوئی جواب نہ آیا، تو ایک دن آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات تھوڑی یاد رکھنا کس دور کی ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد وہ زمین پر آئے، اس وقت کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے پوچھا، کیف عرفت محمدً ولم اخلقہ، ابھی ان کو جسمانی شکل میں تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا بھی کوئی ہے؟ یہ تم نے کیسے پہچانا ہے آدم؟ ابھی تو سب سے پہلی مخلوق تو تم ہی ہو کہ میں نے انسانوں کی ابتدا تم ہی سے فرمائی ہے، تم انسانوں میں پہلے انسان ہو، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا فرمایا، اپنے حکم سے میرے اندر روح پھونکی، میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پایوں پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ لکھے ہوئے دیکھے، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ عرشوں کے پائے پہ رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے جس کا نام رکھا ہے وہی رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رب کی بہت بڑی محبوب ہستی کا نام ہے، تو یا اللہ میں نے اس نام کا واسطہ پیش کر دیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب سنا تو اللہ نے فرمایا، یا آدم انہ لا احب الخلق الی، اے آدم بے شک تو نے صحیح پہچانا، پوری مخلوق میں سے وہ ذات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے آدم تو نے صحیح پہچانا، وہی ذات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فقد غفرت لک، میں نے اس نام کی برکت سے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے بتایا، اے آدم فقط نام کا ملا ہوا نہ دیکھ کر فقط محبوب ہی نہ سمجھنا، بلکہ میری نگاہوں میں مقام یہ ہے، لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ رب نے بتا دیا، آدم تیری تخلیق بھی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے نام کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا، ٹھیک ہے آدم، قد غفرت لک، میں نے بخش دیا۔ اب سبق آدم علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں دیا جا رہا تھا، اللہ کریم جل شانہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بندوں، تم میں سے جس بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنے رب کو منانا چاہتے ہو تو نام محمد کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ کے رسول کے نام کی برکت ایسی ہے کہ اس نام کی برکت سے رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ کے تحت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت
ہمیں سکھانی تھی رب نے، اس واسطے آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ نام اللہ کریم نے جاری کیا۔ اب حدیث کو اور قرآن کو ملا کے پڑھیں تو پھر یہ مطلب بنے گا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ ملے، جن الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو رب نے بخشش کی۔ اب وہ الفاظ کیا تھے؟ نام محمد کا وسیلہ۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں بحق محمد یا بحق فلاں کہہ کے دعا مانگنی یہ جائز نہیں ہے، فلاں کے حق کی وجہ سے بحق فلاں یا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگنی جائز نہیں، یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رب پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، رب پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، بات بالکل ہم مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یوں شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جیسے بچے سے کہا جائے کہ تجھ پر جو تیری ماں کا حق ہے، تیرے باپ کا حق ہے، اس حق کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ کام کہتے ہیں، تو اب ماں کے حق، ماں کے احسان، ماں کے حق کے پیش نظر وہ بچہ وہ کام کر دے گا۔ اب کوئی کہے بحق فلاں اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرے تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں کا جو حق ہے تجھ پر، یا تجھ پر جو فلاں کا احسان ہے اس کے بدلے میں، بھائی یہ معنی ہو تو پھر ہم بھی جائز نہیں سمجھتے، یہ مطلب نہیں ہم لیتے کہ کسی بندے کا یا کسی مخلوق کا اللہ پر کوئی حق ہے یا کسی مخلوق کا اللہ پر کوئی احسان ہے اس کے بدلے میں ہم معافی مانگ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں مطلب۔ مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ایک پیار کا رشتہ جوڑا ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے حق کی وجہ سے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ فلاں بندے کی جو تیری نگاہوں میں عزت ہے، فلاں بندے کی جو تیری نگاہوں میں عزت ہے اس کے واسطے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی عزت رکھتا ہے، ان کی عزت اور ان کا جو اکرام ہے، ان کی تکریم ہے، وہ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، پھر جب ان کا نام آتا ہے اللہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جو فرمایا تھا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، کہ یا اللہ اولاد فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ بھی حق کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد امجاد ہے، یا اللہ اس اولاد کی جو عزت، جو کرامت، جو محبت، جو مقبولیت تیری بارگاہ میں ہے، ہم اس کا واسطہ دے کے سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں جس بندے کا نام لے رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم اس کا حق سمجھتے ہیں اللہ پر، یا معاذ اللہ احسان سمجھتے ہیں اللہ پر، نہیں، اس کا حق یا احسان نہیں، ان کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے، ان عزتوں کے پیش نظر سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی عرض کرتا چلوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیذھب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے زمین سے اٹھتے جائیں گے، پردہ ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے، وصال کر جائیں گے۔ سیذھب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے، الاول فالاول، ایک ایک کر کے، حتیٰ تبقى حفالہ، فرمایا آخر پہ کچھ لوگ بچیں گے جن کی حیثیت ایک چھان جیسی ہوگی۔ چھان سمجھ دو، چھننیاں ہوتی تھیں پہلے، تو آٹا وغیرہ چھنا جاتا تھا، آٹا نیچے گر جاتا ہے، اوپر چھان بچ جاتا ہے، اب بورا وغیرہ کہہ دیتے۔ اسی طرح ہر چیز کی چھانٹی جب کی جاتی ہے تو چھان بچ جاتا ہے۔ کھجوریں وغیرہ ہیں تو اچھی سائڈ پہ کر دیں، جو نارمل ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں، چھان بچ گیا۔ کوئی بھی فروٹ وغیرہ ہے، کسی گندم وغیرہ ہے، اس میں سے بھی جو صحیح ہے اس کو سائڈ پہ، جو چھان ہے اس کو سائڈ پہ۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک لوگ ایک 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 کر کے دنیا سے اٹھتے جائیں گے، باقی بچ جائے گا چھان۔ کحفالۃ الشعیر والتمر، سرکار نے مثال ہی دی جیسے کھجوروں کا چھان ہوتا ہے یا جووں کا چھان ہوتا ہے، فرمایا اس طرح کے لوگ بچ جائیں گے۔
اب ان لوگوں کو چھان کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا یبالہم اللہ بالہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں چھان، جو بچ جائے گا وہ ہوں گے جن کی اللہ کوئی پرواہ نہیں فرماتا۔ اب یہاں پہ بھی حدیث پاک کے اعتبار سے بھی سوال تو ہوتا ہے کہ اللہ تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں فرماتا، بے نیاز کا مطلب ہی یہی ہے، معنی بھی یہی ہے بے نیاز کا۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کا مطلب اللہ غنی حمید، غنی کا معنی ہی کیا ہے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ۔ تو پھر یہاں پہ حدیث پاک میں آیا کہ اس چھان کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت، جن کا مقام، جن کی محبت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کا لحاظ فرماتا ہے۔ پرواہ اس طرح کی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کا ڈر ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ ہے، نہیں، اللہ کو ڈر کسی کا بھی نہیں ہے۔ پیار اور محبت کی وجہ سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ ہوں، کسی کے پاس ہوں، کسی کے قرب میں ہوں، تو اللہ ان کی برکت سے دوسروں کو بھی ان کا فیض عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس مقام پر ایک اور حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہے مشکات شریف کی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کے ذکر والی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہو، وہ مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر کسی ایک کو بھی ذکر خدا کی محفل مل جاتی ہے تو وہ آواز دے کے سارے فرشتوں سے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ مل گئی۔ وہ فرشتے وہاں پہ یوں پر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح آسمانوں تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ محفل ختم ہوئی، فرشتے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہاں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ تیرے ذکر کی محفل تھی وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا کر رہے تھے لوگ؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ اب جانتا سب کچھ ہے لیکن پوچھ فرشتوں سے رہا ہے، کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہاں جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، جو کچھ مانگ رہے تھے میں نے وہ ان کو عطا فرما دیا۔ پھر رب پوچھتا ہے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں ڈر بھی رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کس سے؟ یا اللہ دوزخ سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ دوزخ سے بچا۔ فرمایا دوزخ کو دیکھا؟ یہی سوال جنت کے اندر بھی تھا کہ جنت کو دیکھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو جنت والے سوال میں یہ تھا کہ یا اللہ ان کی طلب پہلے سے بھی بڑھ جاتی، دوزخ والے سوال میں تھا کہ یا اللہ بغیر دیکھے ڈر رہے تھے تو دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے اچھا معافیاں مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو جاؤ میں نے ان کو دوزخ سے پناہ عطا فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پوری مجلس کو میں نے بخش دیا، پوری محفل کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس محفل میں بیٹھنے والوں میں سے ساروں کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ وہ ذکر کے لیے آیا ہو، وہ تیرے لیے آیا ہو یا معافی مانگنے کے لیے آیا ہو۔ یا اللہ سارے تو اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھے تھے، سب کی بخشش کیوں ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہا جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کو خوش بخت بنا دیتا ہے۔ اب حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بیٹھ جائے تو اللہ ان کا محبت اور ان کی عزت کے پیش نظر ان کا لحاظ فرما لیتا ہے۔ اب واپس پلٹیے اس حدیث کی طرف کہ فرمایا چھان رہ جائے گا، اور چھان وہ ہوگا کہ جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ اب پھر واپس پلٹتے جائیے کہ ہم نے جو کہا کہ بحق فلاں، کہ یا اللہ فلاں کے واسطے سے ہماری بخشش فرما یا ہماری دعا قبول فرما، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پر کسی کا احسان مانتے ہیں۔ نا بابا، ہم کسی کا احسان رب پر نہیں مانتے، اللہ کا احسان ہے ساری مخلوق پر۔
اللہ کا احسان ہے ساری مخلوق پر، وہ اولیاء ہوں وہ انبیاء ہوں، سارے کے سارے اللہ کے احسان کے احسان مند ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، بندوں میں سے کسی کا احسان رب کی ذات پر نہیں۔ ہاں کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرم نوازی کرتے ہوئے پیار اور محبت میں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جب ان کا نام آ جاتا ہے اللہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ یہ بات تھی آدم علیہ السلام کی جو توبہ، اور اس کے اندر جو نام پاک تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس۔ آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جو روایت ہے اس کی سند پہ اگرچہ محدثین کو اعتراض ہے، لیکن ایسے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے بھی امت کو سکھائے گئے ملتے ہیں۔ عثمان بن حنیف والی مشہور روایت ہے، نبینا شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا 2 نفل پڑھ، اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھ، نفل پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رسول کریم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس محبوب کے نام کے وسیلے سے میری حاجت پوری فرما۔ یہ دعا سکھائی، صحابہ کہتے ہیں سجدے میں جا کے اس نے دعا کی، جاتے ہوئے نبینا تھا، سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھیں۔ تو نام پاک کا وسیلہ اس حدیث پاک سے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ اے آدم تیری ذات ہی فقط نہیں، تیری اولاد میں سے بھی کوئی اگر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے گا تو اسے بخشش مل جائے گی، اسے معافی مل جائے گی۔ یہ پاکیزہ نام ایسے بابرکت ہوتے ہیں کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ کریم جل شانہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا بھائی، توبہ کا جو ہمیں پیغام ہمارے دین نے دیا ہے یہ ایک نعمت ہے۔ ایک ہے عیسائی طبقہ، ایک اور فرقہ ہے پرانے فرقوں میں آریہ طبقہ۔ عیسائی طبقے کی یہ سوچ ہے، عیسائیوں کی جو فرقے ہیں نا ان میں سے کچھ ہیں جن کی یہ سوچ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لینا ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے طرف سے جو سب کے گناہ ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم سارے عیسائیوں کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے۔ کیسے دے کے گئے جی؟ ان کو بے گناہ سولی پہ لٹکا دیا گیا معاذ اللہ، تو ان کو بے گناہ جو ہے پھانسی پہ لٹکایا گیا، تو ان کی جو جان گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسائی سمجھتے ہیں اس کے بدلے میں ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ ان کی جان کا جانا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ صلیب اپنے گلوں میں بھی لٹکاتے ہیں، اپنے گھروں پہ بھی لہراتے ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی صلیب بنی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پھانسی پہ لٹکایا جانا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی سی گناہ کی اللہ تعالیٰ پوچھ پریت نہیں کرے گا، ہمیں توبہ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی پہ لٹکایا ہی نہیں گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، قیامت کے قرب میں دوبارہ آسمانوں سے نیچے زمین پر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حیات ہیں۔ اب جس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ کوئی گناہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، ہمارے گناہ کے کفارے پہلے ہی ادا ہو گئے ہیں، وہ بھلا گناہ کرنے سے باز آئے گا؟ اسے کیا جو ہے خوف، کیا خطرہ، وہ تو الٹا اس کی بدماشی بڑھ جائے گی کہ مجھے کسی سے ڈرنے کیا ضرورت، ہماری معافیاں پہلے کی ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھے گا کہ ہم پہلے کے معاف کردہ ہیں، ہمیں معافیاں مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر عیسائیوں کا نظریہ، آریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے گناہ کی اسے معافی ہوتی ہی کوئی نہیں، گناہ کی معافی۔ ان کا نظریہ تھا کہ گناہ پر سزا کوئی نہیں، ادھر کیا ہے کہ گناہ کی معافی کوئی نہیں، جب گناہ ہو گیا تو بس معافی کوئی نہیں۔ اب ان کے نظریے کے مطابق، آریہ لوگوں کے نظریے کے مطابق بھی گناہ کرنے کے بعد جس وقت بندہ سمجھتا ہے معافی ہے ہی نہیں، چانس ہے ہی نہیں، جس وقت بندہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سمجھتا ہے فاستے انجی گئے ہیں، تو اب جی بھر کے اپنی مرضیاں پوری کر لیں۔
جیسے مجرم کو سزا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے بس سزا تو اب ہونی ہی ہونی ہے، تو اپنا مقصد تو پورا کر کے ہی جائیں نا۔ کوئی نہیں بات سمجھ آ رہی؟ گاڑی کا چلان ہو جائے نا تو قانون یہ ہے کہ چلان کے بعد پھر چلان نہیں ہونے دیتے، تو جب چلان ہو جائے تو ڈرائیور کیا کہتے ہیں، بھائی چلان تو ہو ہی گیا ہوں، گڈی تو بھر کے ہی نکلی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب سزا ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ جرم کے بعد معافی ہے ہی نہیں، عاریہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جن کو یہ پتہ ہے کہ اب ہماری معافی ہی نہیں ہے تو وہ تو رج کے گناہ کریں گے، رج کے نافرمانی کریں گے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا کہ تیرے گناہ کے بعد توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تیرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، تیرے گناہ کی معافی۔ لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر بھی یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ بخش ہی گیا، نہ، اللہ کے دربار سے پھر دونوں چیزیں، توبہ کر لی امید ہے بخش دے گا، توبہ کر لی امید ہے کرم کر دے گا، لیکن ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ جرم تو ہو گیا نا، ڈرتا بھی رہے۔ اور یہ دو چیزیں جس وقت توبہ کی آواز سے ہمارے دلوں میں آئیں گی، کیا امید بھی رہ جائے گی اور خوف بھی رب کا رہ جائے گا۔ امید اور خوف جس وقت جمع ہوئے تو امید اور خوف کے جمع ہونے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان بنتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے، امید اور خوف میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے، کہ اگر امید نہ رہے فقط خوف ہو جائے تو مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے فقط خوف ہی رہے تو یہ مایوسی کفر ہے۔ اور اگر خوف ختم ہو جائے اور امید اتنی بڑھ جائے کہ خوف ختم ہو جائے تو پھر تو بے باک ہو گیا نا، بے باک ہو گیا۔ جو بے باک ہو گیا وہ بھی بے ایمان ہو گیا۔ اس کے دربار میں بے باک بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے دربار میں کون بے باک ہو سکتا ہے؟ کسی کی ہے اتنی حیثیت کہ اس کے دربار میں بے باک ہو؟ نہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس وقت اللہ اپنے جلال کا اظہار فرمائے گا تو فرشتے، روح الامین فرشتے، ساری مخلوق ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی زبان سے بول بھی نہیں پائے گا، ہاں وہی بولے گا جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، وہی بول پائے گا۔ اللہ کے دربار میں ہر بندے کو عاجزی رکھنی پڑے گی، بے خوف اس کی ذات سے جو ہو جاتا ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امید اور خوف دونوں جمع ہوں تب ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان بنتا تب ہے جب امید اور خوف دونوں جمع رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانی کے باقی رکھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہمارے اندر رہنا لازمی اور ضروری ہے۔ دو سجدے کر کے یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب رب تو میرا کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ بابا، وہ پکڑنے پہ آئے تو کئی 100 سال کے عبادت گزاروں کو بھی پکڑ لیتا ہے، کئی 100 سال کے عبادت گزاروں کو پکڑ لیتا ہے۔ اور کوئی گناہ کر کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے پاپی گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ لہذا دونوں پلڑے برابر رہنے چاہیے، کہ نہ ڈر کی وجہ سے اتنا ڈرے کہ مایوسی پیدا ہو جائے، نہیں، کہ نہ امید اتنی کہ بے خوفی ہو جائے، نہیں، ڈر بھی رہے اور خوف بھی رہے۔ توبہ یہی چیز بندے کو سکھاتی ہے۔ توبہ کرے گا ہی تب جب اس کا خوف انسان کے دل میں آئے گا۔ توبہ ایک قسم کا معذرت نامہ ہے، معافی ہے، جو ہو گیا اس کی معافی ہے۔ معافی پر تب ہی جائے گا جب اس کا خوف دل میں اتر آئے گا، اور یہ بڑی نعمت ہے بھائی، بڑی نعمت ہے۔ یہ حدیث پاک میں ابھی بھی پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبد، سرکار نے فرمایا جب بندہ اللہ کا توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ میں 2 بار چھوڑو 4 دفعہ بھی کہہ دوں تو میں اس بہت کو پورا نہیں کر سکتا جو بہت سرکار سمجھانا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟
بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس وقت بندہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنا ذہن میری طرف متوجہ کیجئے، جن لفظوں سے سرکار نے اس مسئلے کو سمجھایا نا، میں کوشش کرتا ہوں وہ لفظوں سے آپ کو وہ بات سمجھا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ مثال دی۔ فرمایا ایک شخص ساز و سامان، راشن پانی لے کر، سواری لے کر سفر پہ چل پڑے، راستے کے اندر وہ کہیں پہ رکا ہو یا کسی وجہ سے اس کی سواری گم ہو جائے اور سامان بھی جو کھانے پینے کا تھا وہ بھی سارے کا سارا کہاں پہ تھا؟ سواری پہ تھا، سواری سمیت ساز و سامان کے گم ہو گئی۔ اب جنگل بیابان ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، نہ کوئی وہ ہے جو اسے پانی روٹی دے۔ اب جنگل بیابان میں سواری گم ہو گئی تو اس نے سواری کو بہت ڈھونڈا۔ اب ذرا تصور میں نا یہ صورتحال اپنی ذات کے لیے سوچتے جانا تاکہ اس بہت کا اندازہ ہم کر سکیں۔ ویسے تو اس میں بھی پوری مقدار نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ جو مقدار کے پیمانے میں آ جائے وہ تو خدا ہی نہیں نہ ہوتا، وہاں پہ تو ہمارے سوچیں بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ لیکن سرکار نے فقط سمجھانے کے لیے، آپ نے کوشش کرنی ہے سمجھنے کی۔ سرکار فرماتے وہ سواری گم ہو گئی، اس نے بہت ڈھونڈا، کوشش کی کہ سواری مل جاتی، نہیں تو کم از کم راشن پانی تو مل جاتا، میں اپنی جان تو بچاتا نا، چلو سفر نہ بھی ہو سکتا جان تو بچتی، پر اسے نہ سواری ملی، نہ روٹی پانی ملا، نہ راشن ملا۔ آخر کار جس وقت تھک ہار گیا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا، سواری بھی نہ ملی، تو زمین پہ گر پڑا، نکاہت کمزوری کے باعث زمین پہ گر پڑا اس انتظار میں کہ بس اب مجھے موت ہی آنے والی ہے، اور تو کوئی چیز ہے نہیں، موت ہی آئے گی، نہ کھانا پانی ہے، نہ سواری ہے، جنگل بیابان ہے۔ موت کے انتظار میں زمین پہ لیٹ پڑا، آنکھیں بند کی۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت آنکھیں کھلیں اس کی، تو آنکھیں کھلیں تو کیا دیکھتا ہے؟ سواری بھی پاس کھڑی ہے اور راشن بھی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ وہ جو اس حالت تک پہنچ چکا شخص کہ موت بالکل کتنی نزدیک آ چکی ہے، وہ سواری اور راشن پانی اپنے پاس دیکھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، جتنی اسے خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب ہم ترازو سے ماپ نہیں سکتے، سرکار نے سمجھانا تھا، ان لفظوں کے ساتھ سرکار نے سمجھا دیا کہ جتنا اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اللہ کریم کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر، معافی مانگنے پر، اللہ کے حضور جھک جانے پر، اللہ کی بارگاہ سے استغفار اور توبہ کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں میں سے توبہ تائب ہونے والے بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم۔ فرمایا اگر تم سارے کے سارے اتنے نیک بن جاؤ کہ کوئی بھی گناہ نہ کرو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روئے زمین سے ختم کر دے گا، زمین پہ ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی سارے ہی اگر ایسے بن جاؤ نا کہ بالکل ہی گناہ نہیں، فرمایا اللہ تمہیں ختم کر دے گا، ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، پھر اللہ ان کو اپنی کرم نوازی کے ساتھ معاف بھی فرما دے گا۔ اب سارے کے سارے اگر گناہ بھی نہ کریں تو پھر اس کی شان رحیمی کریمی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کی مہربانی کا اظہار کیسے ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا مہربان ہے۔ اور پھر مہربانی کا اظہار اس سے کچھ کم تو نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کا چھوٹا سا بھی جرم آپ کر بیٹھو، اس سے معافی بڑی اوکھی ملتی ہے، بڑی اوکھی ملتی ہے۔
معاف کر بھی دے تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک تانے سننے پڑتے ہیں، پھر بھی لوگوں کی نگاہوں میں بندہ گر جاتا ہے کہ یہ بندہ تو فلاں کا مجرم تھا، چلو اس نے معاف کر دیا، لیکن بارگاہ رب العزت ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے کہ اس کی بارگاہ کا مجرم جس وقت توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم جل شانہ نے بندوں کو بھی منع کر دیا کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی اسے شرمندہ نہ کرنا، اسے شرمندہ نہ کرنا، یہ تھوڑی بات ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ صرف گناہ کی معافی ہی نہیں، اللہ کی رحمت کے بڑے پیارے انداز ہیں، فقط گناہ کی معافی نہیں، توبہ طائب ہونے کے بعد جو گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے بھلا؟ پانڈ گناہوں کی ہے، توبہ طائب ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لی، یہ پانڈ گناہوں کی فقط معاف بھی کر دے تو اس کی بڑی مہربانی، لیکن اس کریم کا کرم دیکھو کہ یہ گناہوں کی گٹھڑی فقط معاف نہیں ہوگی، جب سچی توبہ کر لے گا تو یہ گٹھڑی نیکیوں کی بھر کے سے عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، اسی واسطے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے، بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہی وہ دربار ہے جہاں مجرم کو فقط سزا نہیں ملتی، جو صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے رب اس کی عزتیں بھی بحال فرما دیتا ہے۔ میں آخری روایت عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک خاتون شادی شدہ زنا ہو گیا۔ اب شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ زنا کا کیس اگر کوئی اور بندہ آ کے شرعی جج کے پاس دائر کرائے تو جج اسے کہے گا بھئی 4 گواہ لے کے آ۔ کتنے؟ 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے وہ بدکاری دیکھی ہو اور آنکھوں دیکھے حال کی باقاعدہ گواہی دیں، وہ 4 گواہ لفظ بلفظ گواہی دیں گے۔ اب اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا کہ زانی کو اگر شادی شدہ ہے تو مرد عورت دونوں کے لیے کہ ان کو پتھر مار کے اتنا مارو کہ یہ مر جائیں، اسے کہتے ہیں سنگسار کرنا، رجم کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر زانی مرد ہے یا عورت ہے وہ خود جا کے قاضی کے پاس جج کے پاس اعتراف جرم کرے، خود کہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ اب ایک خاتون ہے ایک قبیلے کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے خود اعتراف جرم کر رہی ہے۔ بات کو بڑے غور سے سننا، اعتراف جرم جس وقت مجرم کرے نا، زانی زنا کرنے والا بھی، اب شریعت کی مہربانیاں دیکھو کتنی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے قانون نے جج کو اس بات کا پابند کیا کہ جس وقت زانی مرد یا عورت نے اس کے پاس اعتراف جرم کیا، آگے سے وہ کہے چل ہے نکل ناس، کیسی باتیں کر رہا ہے، ایسے جھڑک کے اسے بھگا دے۔ اور اس طرح سننے کے بعد بھی 4 دفعہ وہ زانی مرد یا عورت قاضی کے پاس جا کے اپنے جرم کا اقرار اعتراف کرے تو اس کے بعد پھر اس پر کیا لگے گی؟ حد، اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حد کے ثبوت کی کتنے طریقے ہو گئے؟ 2، یا تو مجرم خود اعتراف کرے یا کس سے ثابت ہو؟ گواہوں سے۔ گواہ کتنے؟ اور اعتراف جرم کرے تو کتنی بار؟ 4 بار۔ ہر بار قاضی کہے چل نکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، تیرا دماغ تو نہیں خراب، اس طرح کہہ کے اسے بھگائے، اور 4 دفعہ پھر بھی آ کے وہ اعتراف جرم کرے۔ ایک خاتون اعتراف جرم کر رہی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہے کہ مجھ پہ سزا حد نافذ کی جائے، وہ سنگسار کرنا۔ آپ خود سوچو، اتنی بڑی سزا جو مرتکب ہو بھی جائے وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، پر رحمت اس کی کتنی کرم نوازی والی رحمت کہ اس رحیم کے ساتھ جس کا سچ مچ کا تعلق بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سزا
کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سزا کے بعد بھی وہ کریم راضی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ وہ پھر بھی سمجھتا ہے پھر سزا تھوڑی ہے، اس کی رضا تو بڑی نعمت ہے نا، یہ سزا بھگت کر بھی اسے راضی کر لوں تو بڑی بات ہے۔ عورت نے آ کے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کیجئے، سنگسار کیجئے۔ 4 دفعہ اعتراف جرم ہو گیا۔ اعتراف جرم کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے وہ عرض کرتی ہے مجھ پہ حد لگائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصور تیرا ہے، تیرے پیٹ والے بچے کا نہیں۔ اب اگر تجھ پہ حد لگائی جائے تو فقط تو نہیں مرے گی، پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو جائے گا، لہٰذا انتظار کر، جس وقت بچے کو جنم دے دو گی اس کے بعد تم پہ حد نافذ کی جائے گی۔ دوبارہ اپنے ذہن میں تصورات میں سوچئے، سزائے موت ہو چکی ہے، ایسے ہی ہے، اور جس کو سزائے موت ہونی ہے اسے کوئی جیل کی سلاخوں میں بند کر کے قید نہیں کیا گیا، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی اس پہ سیکورٹی نہیں ہے، کوئی بندے اس کے نگہبان نہیں ہیں، اور درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ شاباش، 9 ماہ کا وقفہ ہے۔ یہاں پہ بھی قیدی جس کو سزائے موت ہو جائے اس کی سیکورٹی پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی جاتی ہے، بھئی سزائے موت تو بعد ناس نہ جاوے۔ یہ ہے وہ دربار کہ یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ سرکار نے کوئی قید و بند میں نہیں رکھا، فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر بتانا، پھر تم پہ حد لگا دیں گے۔ 9 مہینے عورت جیل سے باہر آزادانہ پھر رہی ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچے کا جنم ہوا، بچے کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ پہ حد نافذ کیجئے، مجھ پہ حد نافذ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، بچے کو پرورش کے لیے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، تجھ پہ رجم کر دیا گیا تو بچہ پلے گا کیسے؟ جاؤ جتنی مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی اتنی مدت بچے کو دودھ پلاؤ، 2 سال یا 2.5 سال، 9 مہینے پچھلے اور یہ 2-2.5 سال، تقریباً 3-3.25 سال، ٹھیک ہے۔ پھر بھیج دیا کہ پھر جس وقت یہ بچہ دودھ پی لے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، پھر تجھے سزا دیں گے۔ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی بندے نہیں ہیں اوپر، سنتری نہیں ہے۔ بچے کو دودھ پلایا، جس وقت بچے کے دودھ پینے کی عمر گزر گئی، بچہ کچھ نہ کچھ روٹی وغیرہ کھانے لگ گیا۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، صحابہ کہتے ہم بیٹھے تھے، وہ خاتون آئی، آج جس وقت آئی تو انداز یہ تھا کہ بچے کے ہاتھ میں ثبوت کے طور پہ روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، اور بچہ وہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا، جیسے چھوٹے بچے ہاتھ میں روٹی لیے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بچہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب مجھ پہ حد نافذ کیجیے، اب مجھے سزا دیجیے جو سزا بنتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب سزا ہوگی۔ بڑی توجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، اس خاتون کو رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ جس وقت وہ فوت ہو گئی، اتنے ہی پتھر مارنے تھے، یہی سزا تھی۔ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑی سخت سزا ہے، نہ، میں نے پہلے بتایا جتنی بڑی ہو اس کی رضا مل جائے، جس کا خاص تعلق ہے اس کو اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ سنگسار کیا گیا، عورت فوت ہو گئی، لوگوں میں باتیں ہونے لگ گئیں دائیں بائیں، کسی نے کہا وہ بڑی بیڑی سی، بڑی اینج سی تو بڑی اینج سی، لوگوں نے باتیں کی، میرے نبی علیہ السلام کے کان مبارک تک وہ آواز پہنچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آوازیں سنی کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، بس اس جملے کی خاطر میں نے یہ ساری بات سنائی۔ اب پچھلے حالات کو اپنے ذہن میں رکھنا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ سرکار نے جس وقت سنا کہ لوگ اس کے بارے میں چہ گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا خبردار خبردار، کوئی بندہ بات نہ کرے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینۃ لکفتہم، فرمایا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے والوں میں تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔
اور ایک روایت کے لفظ ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل الارض لکفتہم، کیسی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے سارے گناہ گاروں میں اس ایک بی بی کی توبہ بانٹی جائے تو ساروں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک توبہ، ایک توبہ، یہ ہے اصل تعلق مالک کے دربار کے ساتھ۔ اس واسطے توبہ ایک نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہم کو، مسلمانوں کو جو حضور کی امت میں سے ہیں، سرکار کی امت میں سے ہیں، اللہ نے یہ انعام کے طور پر ہمیں بخشا ہے، یہ انعام ہمیں بخشا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے یہ سلسلہ رکھا، اگرچہ نظریاتی اعتبار سے عیسائیوں کا، آریہ کا عقیدہ اور ہے، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ کا قانون یہی ہے کہ جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنی نیکیوں پہ مان کر کے کسی گناہ گار کو گناہ گار سمجھ کے حقیر نہ سمجھ دینا، وہ بڑا کریم ہے۔ پتہ نہیں تیری کی ہوئی نیکیاں وہ ڈول دے اور اسے توبہ کی توفیق دے اور وہ تجھ سے آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت اس کی بے نیازی ذہن میں رکھتے ہوئے امید بھی رکھو دل میں اور خوف بھی رکھو دل میں، اسی سے ایمان کامل ہوگا اور اسی کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔